کہ آج ہمارا پورا انٹرویو ہوا ہے زاویہ نیوز یوکے سے، اور میں سارے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ واچ کریے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہمارے بھائی سے یہاں پہ اس وقت ہوئی ہیں، اور اس کو واچ کر کے اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا۔ بہت ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کری ہو، تو مجھے آپ چیک کریں، مجھے آپ اپنی گائیڈنس دیں، ان کو بھی دیجیے۔ اور یہ ہم سب کا بریڈ فٹ کے اندر اور پورے یوکے کے اندر اس چینل کو ہم پروموٹ کریں گے، اپنے بھائی کو پروموٹ کریں گے، پاکستان کو پروموٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہاں جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز یوکے۔ آج میرے ساتھ جو ہستی میرے ساتھ بیٹھی ہیں ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ جہانگیر صاحب کا، جنہوں نے اتنی گرمی میں انہوں نے مجھے ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنی چاہت سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جتنی بھی آپ کے میں نے بیانات اور ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، اور دن بدن جو ہے نا محبت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے، عمران خان کے لیے۔ اور میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک شعر تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان میں کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہاں سے میں اپنے اس بات چیت کا آغاز کرتا ہوں کہ کشتی تو ہم نکال کے لانے کی کوشش ابھی تک کر رہے ہیں، کیونکہ 1947 میں آزاد ہوا، دیکھنے میں لگتا ہے ابھی بھی آزاد نہیں ہے، جس کی جد و جہد جو ہے نا عمران خان صاحب ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اب یہ کیسے آگے چلے گا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی۔ دیکھیں جی، کل ہمارا 75th انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہمیں گوروں سے آزادی ملی تھی، جنہوں نے ہمارے اوپر سینچریز رول کیا تھا ہندوستان کے اندر۔ بہت سارے تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ہر ایک کی سیکریفائس جو ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کی سب کی ایک کمینڈیبل سیکریفائسز تھیں جس سے پاکستان بنائے۔ جی بالکل۔ مجھے بعد میں بتایا گیا، اور جو میں نے پڑھا، ہماری فیملی بھی اس کے اندر انوالو تھی۔ میرے والد صاحب کرنل صاحبزادہ جہانگیر برٹش انڈیا آرمی کے اندر کرنل تھے۔ انہوں نے آرمی ڈیزرٹ کری۔ ڈیزرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹریزن، ٹریزن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہینگنگ۔ مگر انہوں نے ڈیزرٹ کری، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کری، INA، انڈین نیشنل آرمی، جو اس وقت فریڈم کے لیے فائٹ کر رہی تھی کہ ان کو برٹش آرمی کو، برٹش گورنمنٹ کو، برٹش جو وہاں پہ ہمیں رول کر رہے تھے برٹش راج میں، ان کو باہر نکالا جائے۔ اور وہ 7 سال میرے والد گوریلا وارفیئر لڑتے رہے، برجز بلو کرتے رہے، جنگلوں کے اندر فائٹیں کرتے رہے، اور جب وہ فائنلی کیپچر ہوئے تو ہندوستان وہ واپس لائے گئے، اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ لاسٹ منٹ کے اوپر ونسٹن چرچل نے یہاں سے کلیمنسی بھیجی، جس سے ان کی جان بچی، ہم پاکستان آ گئے۔ تو اسی طریقے سے جو میرے والد نے کیا، آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے، آپ کے پردادا نے، ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے جس نے اپنا پارٹ پلے کیا آزادی کے لیے۔ اب ہمیں آزادی تو مل گئی، مگر ہم 75 سال کے بعد بھی کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیے، وہ کہاں سے کہاں بڑھ گئے ہیں۔ ٹائمز بدل گئے ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس آ گئی ہیں لوگوں کی، ہیومن رائٹس آ گئی ہیں۔ ہر آدمی ایک فریڈم مانگتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن مانگتا ہے، ڈگنیٹی مانگتا ہے، رسپیکٹ مانگتا ہے۔ وہ اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم مجھے یہ تو ملنی چاہیے۔ ہم 4 ہمارے ملک میں ماشاءاللہ آئے، ہم ہمیشہ جہاں کوئی آواز اٹھی اس کو ہم نے سپریس کر دیا، دبا دیا، اور ہم نے کبھی ڈیموکریسی کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، اس پودے کو آپ پانی دیتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور پھر وہ جا کے ایک بہت بڑا
پیڑ اب بنتا ہے، اس کی برانچز بنتی ہیں، اس میں پھول نکلتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو یہ پیڑ لگانے سے مجھے یاد ہے جو نئی نسل اس وقت آگے بڑھ رہی ہے ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں ہمارے آنے والے دنوں میں؟ کیوں اگر یہ رہے تو پھر تو ظاہر ہے. اسی آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، ایک دم آپ کو نہیں کرنا ہوگا کہ ابھی جو نسل ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں. پیچھے آپ کو کیا جانا ہوگا؟ پیچھے آپ کو یہ جانا ہوگا کہ پاکستان کو سب سے پہلے کیپچر کر لیا دو ڈائنیسٹیز نے. ایک بھٹو ڈائنیسٹی تھی جو وہ زرداری نے اس کو کیپچر کر لیا، ان کو مار کے، اور وہ زرداری کا رول بن گیا، اور ایک ادھر نواز شریف کا بن گیا. انہوں نے کیا کیا قوم کے ساتھ؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کرا کہ جو آپ کا یوتھ ہے، بیکاز یوتھ ہی ہوتا ہے آپ کا جو آگے ملک کو لے کے چلتا ہے. بڈھے وغیرہ یہ تو سب مر آ جاتے ہیں، یہی ہوتے ہیں نوجوان جو آگے آن کے اوپر آتے ہیں. آپ نے ان کو جاہل رکھا، آپ نے ان کے لیے سکولز نہیں بنائے، کالجز نہیں بنائے، ہاسپٹلز نہیں بنائے. مر رہا ہے تو مرنے دو، نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھنے دو. جب آپ نے اس کو جاہل رکھا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہم ایک لاسٹ نیشن بن کے رہے. ٹیررزم میں بھی سب سے زیادہ ہمارے ہاں مصیبتیں آئیں، لوگوں نے ہماری ٹیریٹریز یوز کریں. وار آن ٹیرر آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے امریکہ نے ہمیں یوز کیا، کتنے ہزاروں ہمارے لوگ مارے گئے، کتنے بلینز آف ڈالرز کا اس کے اندر ہمیں لاس ملا. کس چیز کے لیے یہ ہم نے کرا؟ چند پیسوں کے لیے. اور اس چند پیسوں کے اگینسٹ ہمیں کتنا کچھ سرنڈر کرنا پڑا. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اب آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. بیکاز اگر وہی پیسہ آپ کے بچوں پہ لگتا تو آج آپ کے بچے پڑھ کے کہیں آئے ہوئے ہوتے. اب دیکھیے تھا ہمارے ہاں کتنا ٹیلنٹ پہلے باہر آتا تھا. بڑی بڑی یہاں بینکوں کے اندر ان کو نوکریاں ملتی تھیں، یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس ملتی تھیں. یہ سب پڑھ کے پاکستان جاتے تھے اور پاکستان کی اکنامی کے اندر پاکستان کی خوشحالی کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. اب وہ سارا جو ہے وہ بلاکیڈ ہو گیا. بیکاز آپ کس کو وہاں سے بلائیں گے یہاں پہ اسکالرشپ پہ؟ کس کو وہاں سے باہر سے بلا کے یہاں پہ بڑی نوکری کے لیے کریں گے؟ اور جب تک آپ بڑی نوکریوں پہ نہیں آئیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اتنی سی ہے پاپولیشن، یہودی پاپولیشن پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے. گولڈمن سیک وہ ہینڈل کر رہے ہیں، سٹی بینک وہ اس کے مالک ہیں، مورگن سٹینلے اس کے وہ مالک ہیں. انہوں نے بڑا پڑو کے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تو آج اکنومیکلی وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بھاری ٹریجڈی ہمارے ساتھ رہی. ہاں نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہم نے جدوجہد کر رہے ہیں کہ حقیقی آزادی اور یہ مختلف، کیونکہ اکثر میری جب بات ہوتی ہے لوگوں سے وہ کہتے ہیں جی کہ فارن فنڈنگ، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ فارن فنڈنگ وہ چیز ہے جو کسی کو ملک کے خلاف استعمال کرنے میں پیسے دیے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر جب ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ آگے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسا آپ کو رپلائی کرنا ہے اچھا بہتر، تو اب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ پہلے میں آپ کو اس کو ذرا لیگلی سمجھا دوں اور پھر میں آپ کو ذرا دوسری طرف سے بتاؤں. لیگلی پہلے سمجھیے. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس کے ہر ملک کے اندر ایک یہاں پر الیکٹڈ باڈیز ہیں ہماری پی ٹی آئی کی. اور الیکٹڈ باڈیز جو ہیں ان کو ممبرز الیکٹ کرتے ہیں. ممبرز جو ہوتے ہیں وہ پیڈ ممبرز ہوتے ہیں. 36 پاؤنڈ ہماری ممبرشپ ہے. اس وقت یو کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے. یہاں پہ 15,500 ممبر بنے. یہ بنے جا کے 5.5 لاکھ پاؤنڈ. ساؤتھ افریقہ میں ہمارے 11,500 ممبر بنے، وہ بنے جا کے 4.5 لاکھ پاؤنڈ. اسی طریقے سے ہماری امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، ساؤتھ کوریا میں ہے، جاپان میں ہے. ساری دنیا کے اندر ہماری یہ لیگل آئیڈینٹیٹیز ہیں اور یہ یہاں سے آفیشیل پیسہ بھیجتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب آپ دوسرا جو کر رہے ہیں فورن فنڈنگ، یہ کس کو جاتا ہے؟ یہ ایک عمران خان ایک وہ واحد شخص آیا ہے پاکستان میں ایماندار جس کا اتنا بڑا نام ہے. عمران خان نے تو ابھی پولیٹیکل پارٹی بنائی 26 سال پہلے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ؟
اس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا. جی ورلڈ کپ جیت کے عمران خان کی ایک بادشاہ کی زندگی تھی انگلینڈ کے اندر. شہزادہ تھا, کراؤن پرنس تھا یہاں کا, انگلینڈ کا. جی وہ سارا گیو اپ کر کے پاکستان جاتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کرتا ہے. شوکت خانم کس کے لیے کر رہا ہے؟ والدہ تو ان کی اللہ کو چلی گئی, اب کس کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک جوان آدمی کھڑا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا دنیا کا رینون ہاسپٹل عمران خان کھڑا کر دے گا. وہ اس نے کیا. اس نے نمل کالج, جو پوری ایک دیکھنے کی چیز ہے, جو نمل سٹی, نالج سٹی بنائی ہے, کہ کیا ایجوکیشن کری ہے. غریب خاندان کے بچے وہاں آ رہے ہیں, ایم ایس لے رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ جو اب لے رہے ہیں تو ان کی شادیاں اچھے اچھے گھروں کے اندر ہوں گی. یہ بچے اوپر جائیں گے زندگی کے اندر. ان شہروں میں, ان گھروں کے اندر, ان محلوں کے اندر خوشحالی آئے گی. تو کون پیسہ عمران خان کی پارٹی کو نہیں بھیجے گا؟ ان کو سب کو معلوم ہے کہ ایک ایک آنا جو ہم عمران خان کو بھیجتے ہیں, اس نے اس کی ایک آنے کی کبھی زندگی. میں 50 سال سے عمران خان کو جانتا ہوں. عمران خان کا انگلینڈ کے اندر ایک موٹر سائیکل نہیں ہے. عمران خان کا یہاں پہ ایک کمرے کا گھر جو ساؤتھ ہال ایریا ہے, کہ کوئی اور ایریا لے لیجئے, وہاں تک کے اندر اس کا گھر نہیں ہے. ایک سرونٹ کوارٹر نہیں ہے اس کا یہاں پر. پھر دیکھیے جب وہ پرائم منسٹر بنا پاکستان کا, آپ نے فورن ریمیٹنس دیکھی پاکستان کی. پاکستان کی فورن ریمیٹنس چلی گئی $30 بلین کے اوپر, اور $30 بلین فردر انجیکٹ ہوتا تھا, بیکاز سارا اوورسیز پاکستانی جو 10 بلین ہے, وہ جاتا تھا کہ ایک ایماندار لیڈر آیا ہے, ہم پاکستان جائیں گے. ٹورزم ہمارا بڑا, ہمارا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا. چھوٹے چھوٹے پاکستانی 2 ملین پاؤنڈ, 3 ملین پاؤنڈ وہاں پہ انویسٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. کس لیے؟ کہ ایک ایماندار لیڈر آیا ہے. یہ عمران خان ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. اب آپ اس کو کس طرح ڈسکریڈٹ کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ڈسکریڈٹ کرنے کی. کہ اس نے رشوت کھائی, زندگی میں نہیں کھائی. اس نے کوئی کوٹھیاں بنائی, اس نے کبھی کوٹھیاں نہیں بنائی, اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اب آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ جو 26 سال کا نعرہ آپ کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے چور اور ڈاکوؤں کا, اس میں ہم کسی طرح عمران خان کو بھی لے آئیں, یہ بھی ہمارا ٹیم ممبر بن جائے, کہ یہ بھی اگر باہر نکلے تو اس کو چور کہیں. نہیں یار, چور نہیں کہیں گے. عمران خان کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت لوگ گھر کے اندر دادی اماں تفسیر پڑھ رہی ہیں, دادی اماں کی بیٹی تفسیر پڑھ رہی ہیں, دادی اماں کی پوتی تفسیر پڑھ رہی ہیں عمران کے لیے. تم اس کو کہاں سے اپنا ٹیم ممبر بناؤ گے؟ اس کا ایک عقیدہ ہے, اس کا ایک ایمان ہے, وہ پاکستان کو ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے لیے دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. ایک اور بھی بات سنیے, عمران خان 26 سال پہلے بھی پرائم منسٹر تھا. جو اتنا بڑے کام کرتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے میرے بھائی. پرائم منسٹر سے نیچے نہیں ہوتا ہے. آج میں کل بھی پرائم منسٹر تھا, آج بھی پرائم منسٹر ہے, کل بھی پرائم منسٹر رہے گا. اس کو پرائم منسٹر شپ نہیں چاہیے. وہ پاکستان کو ایک ڈگنیٹی دینا چاہتا ہے, ایک انڈیپینڈنس دینا چاہتا ہے, کہ جب آپ باہر ٹریول کریں, یہ جو آپ کے ہاتھ میں گرین پاسپورٹ ہے, اس کو عزت دی جائے. ابھی عزت نہیں دی جا رہی. ابھی ہمارے بکسے کھولے جاتے ہیں, ہمیں کیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے, چیکنگ کی جاتی ہے, کیوں آئے ہو یہاں پر, کیا بات ہے. ان چیزوں کے لیے عمران خان اپنا حقیقی آزادی جنگ لڑ رہا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اب بلکہ آپ ہی کی ایک ویڈیو میں سے میں نے دیکھا کہ جب آپ سعودیہ گئے تھے, جب چور چوروں کے نعرے بھی لگائے گئے سب کو, کسی ایک بندے نے جو عمران خان کا چاہنے والا محبت میں آپ کا ہاتھ چوما, کہ بھی وہ کیا سین تھا وہ ذرا. وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. جی پہلے تو دیکھیے, ہم نے اور آپ نے اور جتنے بھی ہیں سب نے جا کے آخری دن اللہ کو جواب دینا ہے. جی اس کی درگاہ میں ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اس نے سوال کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے. جی مولانا فضل الرحمان اپنے جلسے کے اندر یہ بولے کہ یہ جہانگیر جو ہیں پہلی دفعہ زندگی کے اندر عمرہ کرنے گئے. مولانا صاحب, آپ کو یہ معلوم تھا میرا جو آپ نے یہ بولا؟
میں تو یہ آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ شاید 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، اور جب 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے تو کم سے کم آپ نے ایک چیز ضرور سیکھی ہوگی اس میں کہ سچ بولوں. اور اگر آپ سچ نہیں بولتے تو معاف کیجیے گا، یہ آپ کی 5 وقت کی نماز کسی کام کی نہیں ہے. یہ میرا 22واں عمرہ تھا جو میں سعودی عربیہ گیا تھا. آپ کو بھی معلوم ہے، سننے والوں کو بھی معلوم ہے، جب آپ سعودی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں ملنے کے اندر. ہم نے اس وقت اپلائی کیا تھا. میں، انیل مسرت، ان کی والدہ، ان کی بہنیں 2، یہ 4 ہفتے پہلے ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے جلسے جلوس کریں گے. ایسا نہیں ہے. یہ وہاں پہ پہنچے. میں مدینہ شریف مروا کے اندر بیٹھا ہوا ہوں جہاں ہمارے رسول آرام فرما رہے ہیں. میں عبادت کے لیے گیا ہوں، میں ایموشنلی انوالوڈ ہوں وہاں پر. گلی میں سے مجھے آواز آتی ہے چور 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 چور. میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں زمین پہ، تو میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ یہ چلے آ رہے ہیں بختی صاحب اور مریم اورنگزیب. تو سارے موبائلوں سے فوٹو لے رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنا کیمرہ اوپر کر کے وہاں سے اس کا فوٹو لیا، اور میں نے اسی وقت وہ لے کے ٹویٹر لگایا. اور ٹویٹر پہ میں نے یہ کہا کسی مسلمان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کے گھر کے اندر اس کو چور بولا جائے. بہت شرمدار بات ہے یہ. میں نے کنڈیم کیا. ٹی وی چینلوں نے سارا اڑا دیا کہ صاحب وہاں پہ تو دیکھیے آواز آئی ہے چکو بھائی، ایک نے چکو بھائی کر کے آواز دی ہے. پلان کیا تھا کہ ان کو انوالو. نہیں یار، پلان کچھ نہیں کیا. سنو ذرا میری بات. نواز شریف صاحب، آپ کے گھر کے باہر لندن میں آواز آتی ہے چور ڈاکو ہے. روز مجھے اللہ رسول کے گھر کے اندر اگر کوئی پہچان لیتا ہے اور چکو بھائی کہتا ہے تو میرے تو آنکھوں میں خدا کی قسم اس وقت آنسو آ گئے کہ اللہ میاں، اس گنہگار کو تیرے گھر کے اندر بھی کوئی پہچاننے والا مل گیا. مجھے تیرے گھر کے اندر بھی مجھے کوئی پہچانا جس نے چکو بھائی مجھے بولا. یہاں تو کروڑوں لاکھوں کے حساب سے روز لوگ آتے ہیں. میں نے اس کو کمپلیمنٹ لیا. مگر چور ڈاکو جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کیسے ہم یہ کمپلیمنٹ دینے دیں کہ اللہ کے گھر کے اندر اس کا نام لیا گیا. یہ ساری بات تھی. نہیں سرکار عالی، اللہ رسول میرے دل کے اندر ہے. 22واں یہ میرا عمرہ تھا. میری صرف آخری ریکویسٹ پھر ان لوگوں سے یہ ہے کہ سیاست بالکل کرو، اس میں اللہ رسول کو مت انوالو کرو، اس کے ایمان کو مت کرو. اس کے جو لوگ ہیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتے ہیں ان کے اوپر تانا کوسی مت کرو، بیکاز تمہیں بھی ایک دن وہاں جا کے جواب دینا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. مجھ میں بہت نقص ہوں گے، مجھ میں بہت خرابیاں ہوں گی. میں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں دکھا رہا کہ میں ایک بہت نیک آدمی ہوں. اچھا، وہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، وہ ایک بندے نے آپ کا ہاتھ چوم کر، شاید یہ کہ بھی یہ آپ نے عمران خان سے آپ ملے ہیں یا کوئی ایسا کسی نے آپ کو بولا تھا وہاں پر؟ کیا چیز؟ کہ آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے آپ کا ہاتھ چوما اور یہ بولا کہ دیکھیے میں آپ کو کچھ ایسی بات ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں. جی. میں نے ابھی آپ کو بتایا میری اور عمران خان کی. جی. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس کے شیڈو کے اندر 50 سال سے رہا. وہ کلیم انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ چکو میرا 50 سال کا دوست ہے. بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، اس لیے کہ وہ تو پورے پاکستان کے دوست ہیں. ہر مسلمان کے دوست ہیں خان صاحب. آپ سمجھ گئے؟ میں تو ایک ان کا سولجر ہوں، سپاہی ہوں. جان اینی ٹائم دوں گا اس کے لیے، پہلے گولی خود لوں گا. میں وہ والا سپاہی ہوں. ہم ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہمارا ہوا تھا ہائیڈ پارک کے اندر. ہزاروں لوگ اس کے اندر موجود تھے. تو جب میں وہ سپیچ دے کے وہاں سے نیچے اترا تو ایک کوئی 85 کی عمر ان کی پوتی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی اور وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا، مجھے بیٹا بولا، اپنا ہاتھ دو. میں ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کھڑی ہوئی ہیں. میں شرما گیا ایک دم. میں نے اپنا ایک دم ہاتھ دیا ان کو، دونوں ہاتھ. وہ انہوں نے میرا ہاتھ لے کے چوما.
میں بولا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بولنے کی نہیں، میں تمہارے ہاتھ کو نہیں چوم رہی، یہ ہاتھ کبھی نہ کبھی عمران خان نے ضرور ملایا ہوگا تم سے، یہ میں اس کے ہاتھ کو چوم رہی ہوں۔ یہ جذبات لوگوں کے عمران خان کے لیے نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں نا جو اس وقت واقعی ڈائی ہارٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے سب کے یہی جذبات ہیں۔ جتنے بھی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اسی طرح ہی عمران خان کو چاہنے والے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں صرف یہ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کا گھر کا سربراہ ایماندار ہے نا، اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی ایماندار ہیں، اور جس کا سربراہ بے ایمان ہے وہ سبھی بے ایمان ہے، اور اس کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آپ کو بے ایمان ہونا پڑے گا، تبھی آپ اس کی پارٹی جوائن کرو گے۔ یہ چیز میں ہمیشہ سے کہتا ہوں۔ آپ اس کی ایمانداری کا یہ حال دیکھیے کہ ابھی 9 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، اس نے کہا میں 9 سیٹوں سے لڑ رہا ہوں۔ بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، اب آپ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہیں، آپ کہتے ہیں عمران خان جی تو ایک بے ایمان آدمی ہے، جی، اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، ہندو ایجنٹ ہے۔ اچھا بھائی، تو ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب ایک سیٹ پہ آپ عمران خان کے سامنے لڑ لیجئے، 9 پہ لڑ رہا ہے، شہباز شریف صاحب ایک پہ آپ لڑ لیجئے، آصف زرداری صاحب ایک پہ آپ لڑ لیجئے، فضل الرحمان صاحب ایک پہ آپ لڑ لیجئے، اور باقی جتنے نیچے بیٹھے ہیں یہ تو سب کرائے کے ٹٹو ہیں، ان کو سب کو چھوڑیے، یہ جو اوپر جو بڑے لیڈر ہیں یہ تو ایک سیٹ پہ لڑ لیں عمران خان سے، اور قوم پہ چھوڑ دیں فیصلہ، قوم بتائے گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہاں جی، یہ بات، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے شاید۔ بھائی وہ تو 9 سیٹوں پہ لڑ رہا ہے، اس نے تو اناؤنس کر دیا، اب کسی بیچارے چھوٹے آدمی کو کیوں کھڑا کر رہا ہو؟ اب آپ کے جو یہ 11-12 کا کولیشن بنا ہے پی ڈی ایم، اس میں سے ایک آدمی باہر نکل آئے اور آن کے اس کے سامنے الیکشن لڑ لے، صفا ہو جائے گا کہ بھائی کس کی پاپولیرٹی ہے، کون ایماندار ہے کون چور ہے۔ شاعری کے انداز میں پاکستان کے حوالے سے ہیں کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے، در غیر پر ہمیشہ تمہیں سر جھکائے دیکھا، کوئی ایسا داغ میرے در سر پر جھکے نہیں ہے، میرا سر نہیں رہے گا مجھے اس کا ڈر نہیں، میرے کارواں میں شامل کم نظر نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے اجازت لینے سے پہلے میں صاحبزادہ جہانگیر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا تہ دل سے، اور خاص طور پہ بلکہ میں صاحبزادہ جہانگیر نہیں، میں چیکو بھائی سے جتنی اپنائیت آتی ہے نا وہ صاحبزادہ جہانگیر سے نہیں آتی ہے، تو میں آپ کو چیکو بھائی آپ کے محبت سے دل سے چیکو بھائی کہہ کے میں آپ کا بالکل تشریف رکھیے۔ جاتے جاتے میرا ایک لاسٹ میسیج، جی، اور یہ لاسٹ میسیج ہے میرا اوورسیز پاکستانیوں کو۔ دیکھو ہم یہاں پہ 10 ملین ہیں، اور ہم دل و جان سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، صبح سے رات تک پاکستان کا ہم سوچتے ہیں، اور اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا یہ کہنے میں کہ ہم پاکستانی 10 ملین جو ہیں وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں جو ایک پاکستانی پاکستان میں رہ کے نہیں کرتا ہوگا۔ جی، یہ یاد رکھنا، یہ آخری چانس ہے عمران خان۔ میری لائف ٹائم میں تو اب میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی دوسرا آ سکے گا، یہ ساری چیزیں گیو اپ کر گیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ عمران خان کو مورلی سپورٹ کریے، فائنینشلی سپورٹ کریے، مینٹلی سپورٹ کریے، اپنے خاندانوں کو لکھیے پاکستان میں، اپنے گاؤں میں لکھیے اپنے بہن بھائیوں کو کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اور پاکستان کی آزادی کی جنگ جو وہ لڑ رہا ہے اس کے اندر اس کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں الماری ماشاءاللہ چیکو بھائی کی
साहबजादा जहांगीर, जिनसे चीकू भाई से एक अपनाहियत आती है, इसलिए मैं ये चीकू भाई 1992 का है जी। इंटरकॉन्टिनेंटल पार्क लेन में हो रहा है, आज से 30 साल पहले खाना। अमिताभ बच्चन, इमरान खान और ये हम खड़े हुए हैं, फंड रेजिंग हो रही है शौकत खानम की। ये मेरे दादा की शादी का है, अयूब खान यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस वक्त वहाँ पे होते थे ये। फिर ये सारी मेरी किताबों का शौक है, किताबें मेरी हैं। ये मुशर्रफ साहब के साथ गॉर्डन ब्राउन में लेबर पार्टी को काफी सपोर्ट करता था। ये तहरीक इंसाफ मेरे घर पे बन रही है, ये उस वक्त का फोटो है जी, मैं और इमरान खान बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मोहतिर साहब, मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरे दो लीडर थे, एक इमरान खान और एक मोहतिर। ये हमारे तब खान साहब के साथ मेमोरीज है मेरी डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर। ये मेरी सारी बस वही लाइब्रेरी चल रही है। ये जब मैं अमेरिका के अंदर काफी थिंक टैंक्स वगैरह में जाता था, इनवाइट होता था, तो ये जनरल कॉलिन पॉल हैं, ये प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश बैठा हुआ है, उसके साथ है। ये व्हाइट हाउस के अंदर है, ये मैं जॉर्ज बुश के साथ यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर हूँ। ये शौकत अजीज साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने थे और खुर्शीद कसूरी फॉरेन मिनिस्टर थे। खुर्शीद कसूरी मेरे कजन हैं और वो तो ये भी एक हिस्टोरिकल पिक्चर है। ये CIA के डायरेक्टर हैं जनरल पेट्रस, उस वक्त से ये काफी ये वाशिंगटन में खिंचा था। खान साहब में काफी इंटरेस्ट शो करते थे, साहब ये आएंगे पाकिस्तान के बहुत। ये भी एक बड़ी आपकी यंग एज की तस्वीर है माशाल्लाह। ये सब बचपन की यादें हैं मेरी। ये इसमें बड़ा एक लगता है जैसे वो उस वक्त का कोई एक हीरो स्टाइल आपका ना माशाल्लाह। ये अवार्ड आपके ये साहब ये हमारी PTI मोहब्बत करती है, अल्लाह उनको खुश रखे। सारे हमारे PTI के लीडरान और मेंबर्स को UK के जो हैं, ये सब उन्होंने मोहब्बत करके दी है ये मुझे चीज़ें। तो हम बाहर जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया आज। तो ठीक है सर, आप तकलीफ का मैं आपको दरवाजे तक छोड़ूंगा सर, तशरीफ लाइए, आइए। आराम से जाइएगा, सेफली जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीबी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।